اسرائیل کے غزہ پر 5ویں روز بھی حملے جاری، حماس مجاہدین اور اسرائیل میں گھمسان کی لڑائی میں شدت۔ رات کو ہوئے حملوں میں مزید 30 فلسطینی جامع شہادت نوش کر گئے۔ شہادتوں کی تعداد 950 سے تجاوز کر گئی۔ شہر میں کئی علاقوں میں عمارتیں ملبے کی ڈھیر میں تبدیل۔ حماس مجاہدین کے ہاتھوں فوجیوں سمیت 1200 اسرائیلی مارے جا چکے۔ ہلاک افراد میں 14 امریکی شہری بھی شامل۔ فلسطینیوں پر بمباری کے لیے امریکی اسلحے سے بھرا طیارہ بھی اسرائیل پہنچ گیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے غزہ پر فضائی حملے کے بعد زمینی کارروائی بھی کریں گے۔ اسرائیل طاقت کے نشے میں اندھا، بربریت اور انسانیت دشمنی کی انتہا کر دی۔ غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی فورسز کے فاسفورس بم سے حملے، صہیونی فورسز نے بندرگاہ پر کشتیوں کو بھی نشانے پر لے لیا۔ بمباری کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ اسرائیلی مظالم پر عالمی طاقتیں خاموش تماشائی۔ اسرائیل کا حماس کی القسام بریگیڈ کے سربراہ محمد زیف کے گھر پر حملہ، محمد زیف کے والد، بھائی، بھتیجے اور پوتی شہید ہو گئے۔ مسجد الاقصی اور القدس کی مسلمانوں کے دلوں میں خاص محبت ہے۔ کابینہ اجلاس کے بعد ترک صدر اردوان کا خطاب، کہا کہ سلطنت عثمانیہ کے بعد مسلمان اس علاقے سے محروم ہو گئے اور یہاں خوف، آنسوؤں اور خون کی بو پھیل گئی۔ فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ دہائیوں سے جاری ہے۔ اسرائیل فلسطین صورتحال پر سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کو برطانوی ہم منصب کا ٹیلی فون، خطے میں فوجی کشیدگی کم اور خطے میں تصادم روکنے کی ضرورت پر گفتگو۔ حماس مجاہدین اور اسرائیل کے درمیان جھڑپیں، اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں بے گھر افراد کی تعداد 2,60,000 سے زائد ہو گئی۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا غزہ پر اسرائیل کی ہوائی، زمینی اور سمندری بمباری جاری ہے۔ گھر بار چھوڑنے والے افراد کی تعداد میں اضافے کا خدشہ۔ مشرق وسطی کی صورتحال، امریکہ میں آباد یہودی بھی فلسطین کے حق میں باہر نکل آئے۔ یہودیوں کا اسرائیلی صدر نیتن یاہو کے خلاف احتجاج، ریلی میں بڑی تعداد میں یہودیوں کی شرکت۔ شرکاء کا کہنا تھا اسرائیلی صدر فسادی شخص ہے، جب تک رہے گا حالات پرتشدد اور کشیدہ ہی رہیں گے۔ یہودیوں نے فلسطینی جھنڈے بھی اٹھائے رکھے۔ نواز شریف آج لندن سے سعودی عرب کے لیے روانہ ہوں گے۔ نواز شریف کے پاکستان آنے کے لیے دبئی سے اسپیشل طیارہ بک کرا لیا گیا۔ خصوصی پرواز کو امید پاکستان کا نام دیا جائے گا۔ نواز شریف کے ساتھ لیگی کارکن اور صحافی بھی ہوں گے۔ نواز شریف لاہور پہنچ کر مینار پاکستان پر جلسے سے خطاب کریں گے۔ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر سماعت، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ براہ راست سماعت کر رہا ہے۔ اٹارنی جنرل کے دلائل جاری، گزشتہ روز MQM کے وکیل فیصل صدیقی اور وائس چیئرمین پاکستان بار کے ایکٹ کے حق میں دلائل مکمل کیے گئے۔ شکارپور میں کوٹ شاہو تھانے پر ڈاکوؤں کا حملہ، پولیس چوکی پر موجود SHO سمیت تمام 5 اہلکاروں کو اغوا کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ پولیس اہلکاروں کے اغوا پر برہم، فوری بازیابی کا حکم۔ اہلکار بازیاب نہ ہوئے تو DIG لاڑکانہ اور SSP شکارپور کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں مسلسل اضافہ، انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 1 پیسے سستا۔ قیمت میں کمی کے بعد امریکی کرنسی 280 روپے 51 پیسے سے گر کر 279 روپے 50 پیسے تک آ گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 307 روپے 10 پیسے کی بلند سطح سے اب تک 27 روپے 60 پیسے سستا ہو چکا۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے ملک چھوڑنے میں 20 دن رہ گئے۔ قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین کو گرفتار اور ہراساں نہ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پروف آف رجسٹریشن کارڈ اور افغان سٹیزن کارڈ کے حامل افغان مہاجرین کو عارضی طور پر پاکستان میں قیام کی اجازت ہے۔ رجسٹرڈ افغان مہاجرین کی صرف رضاکارانہ وطن واپسی ہو سکتی ہے۔ پنجاب میں آشوب چشم کا مرض پھر پھیلنے لگا۔ 24 گھنٹے کے دوران صوبے میں آشوب چشم کے مزید 3000 سے زائد نئے مریض سامنے آ گئے۔ ایک ماہ میں پنجاب
ने आशोब चशम के 1,24,496 मरीज रिपोर्ट हुए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का अरल सुब मोटरवे के साथ गुजरांवाला लिंक रोड का तफसीली दौरा। 15.2 किलोमीटर तवील 2 रोया सड़क के पूरे रूट का मुआयना किया। तामीराती सरगर्मियों पर इजहार इत्मीनान। FWO हुकाम की मंसूबे पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने FWO अफसरान और टीम की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का रात से सुबह तक प्रोजेक्ट पर काम करने वाले मजदूरों से मसाफा शाबाश दी। शाहीनों ने वो कर दिखाया जो आज तक वर्ल्ड कप में कोई ना कर सका। श्रीलंका का पहाड़ जैसा हदफ पाश करके तारीख रकम कर दी। 345 रन का टारगेट सिर्फ 48 ओवर्स में पूरा कर डाला। मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक ने कप्तान के आउट होने के टीम की नैया पार लगा दी। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और 9 विकेटों पर 344 रन बनाए। हसन अली ने 4 और हारिस रऊफ ने 2 विकेटें ली। मोहम्मद रिजवान का तोड़ नहीं, हौसला हारने ना ही परेशान हुए। कप्तान के जल्दी आउट होने के बाद टीम को संभाले रखा। फिटनेस मसाइल के बावजूद मर्दे आहन डटे रहे। टीम के नैया पार लगाकर ही पेविलियन लौटे। करियर बेस्ट 131 रन बना डाले। मोहम्मद रिजवान ने 8 चौके और 3 छक्के लगाए। मैन ऑफ द मैच करार पाए। आलमी कप में पहला मैच अब्दुल्ला की शानदार बल्लेबाजी सबके दिलों पर छा गई। 113 रन बनाकर श्रीलंका के खिलाफ कौमी टीम को फतह दिलाने में कलीदी किरदार अदा किया। बाबर आजम और इमामुल हक की नाकामी के बाद टीम को सहारा दिया। अब्दुल्ला शफीक ने 10 चौके और 3 छक्के लगाए। अफगानिस्तान के शुमाल मगरबी इलाके एक बार फिर ज़लज़ले के शदीद झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई। हौलनाक ज़लज़ले में 100 से ज़ायद अफराद जख्मी। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। अफगानिस्तान में 4 रोज़ कबल आने वाले ज़लज़ले से अमवात की तादाद 4000 से तजावुज़ कर गई। और मौसमियाती तब्दीली के बाइस बढ़ता दर्जा हरारत रवां सदी के इख्तिताम तक पाकिस्तान, भारत, चीन और अफ्रीका के 4 अरब से ज़ायद आबादी के लिए हलाकत खेज हो सकता है। अमेरिका की पेन यूनिवर्सिटी की तहकीकाती रिपोर्ट ने खबरदारी दी है।